بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما ظنكم برب العالمين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دیروز در بستان سرا ہما طوطیان خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ عمریں سب شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں کشف الدجا بجمالہ بلبلیں سب سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ سن سن کے چڑیوں کے یہ چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں رب العالمین اپنے بندوں سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ میرے بندو فما ظنکم برب العالمین، تمہارا اپنے رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے؟ یعنی کیا سوچتے ہو تم اپنے پروردگار کے بارے میں؟ کیا خیالات ہیں تمہارے اپنے پروردگار کے بارے میں؟ اور ایک بات جو بڑی ہی واضح ہے اور حدیث پاک کے اندر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب آ جایا کرتی ہے. یعنی میری رحمت اتنی وسیع و عریض ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہمیشہ غالب آ جاتی ہے. اور انسان کے سب سے بڑے، اگر ہم کسی کو ہمدرد دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا ہمدرد کون ہے، سب سے بڑا خیرخواہ کون ہے، تو یقین جانیے گا کہ وہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور نہیں ہے. کہ اللہ آدمی کا سب سے بڑا ہمدرد بھی ہے، سب سے بڑا خیرخواہ بھی ہے، سب سے بڑا غمخوار بھی ہے، سب سے بڑا لجپال بھی ہے،
سب سے زیادہ ہمدردی انسان سے کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی انسان کا اتنا غمخوار اور ہمدرد نہیں ہو سکتا جتنا اللہ اپنے بندے کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سال ہر سال کی نافرمانی کے بعد، سال ہر سال کی عداوتوں اور اس مالک کے حکموں کی نافرمانی اور اس کے حکموں کو توڑنے کے بعد اگر کوئی آدمی اس مالک کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، اس مالک کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، تو وہ مالک نہ صرف یہ کہ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرماتا ہے کہ میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی، میں نے تجھے معاف کرنے میں میں دیر نہیں کروں گا۔ یہاں تک اس کے ساتھ بسا اوقات معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی برائیوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جتنی بڑی برائی تھی، جتنا بڑا گناہ تھا، اس کی ندامت اور احساس ندامت نے اس برائی کو، اس گناہ کو اتنی ہی بڑی نیکی بنا دیا۔ اس سے بڑا ہمدرد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی ہمدردی کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اور شیطان کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ بندے کو اس کے رب سے بدگمان کر دے اور اس کے دل میں اس کے مالک کے بارے میں بدگمانی ڈال دے۔ اور ہمیشہ شیطان یہ وار کرتا ہے کہ بندے کے دل میں ایسے وساوس ڈالے گا، ایسے خیالات ڈالے گا کہ تیری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ ایک آدمی کی بیماری ذرا لمبی ہو گئی تو اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ تو دوائیں کھا کھا کے، دوائیں کر کر کے تھک گیا، تیری تو قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک آدمی کو اولاد نہیں ملی، اب اس آدمی کے دل میں یہ فوراً ڈالے گا تو نے تو اتنی دعائیں کی اللہ سے، اتنے حکامات سے علاج کروایا، اتنے طبیبوں کے پاس گیا، تجھے تو اللہ اولاد دیتا ہی نہیں، تیری تو سنتا ہی نہیں۔ بدگمان کرتا ہے شیطان انسان کو اس کے رحمان سے اور اس کے پروردگار سے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ اس سے انسان کو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ پروردگار تو ایسا ہے کہ اس پروردگار سے بڑا ہمدارہ کوئی ہمدرد ہمارا کوئی خیرخواہ نہیں۔ اگر ہمیں بیماری سے شفا نہیں مل رہی، یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے۔ اگر ہمیں اولاد نہیں مل رہی، یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے۔ اگر ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، اس میں یقیناً کوئی حکمت ہے۔ انسان کے ہر کام کے اندر جو انسان کر رہا ہے اور اس کو کرنے کے لیے یہ سر توڑ کوشش کرتا ہے، رات دن کی محنت کے بعد بھی اس کے نتیجہ اس کے حق میں نہیں آتا، یہ انسان بسا اوقات بدگمان ہو جاتا ہے شیطان کے وساوس ڈالنے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے بدگمان نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے آنا عبدی ظنی بی، کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اپنے بندے کو کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ آج بیت اللہ کی رونقیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بیت اللہ کی رونق ہے، کیسے لوگ اس کے گرد، بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کیسے دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے حجاج اکرام بیت اللہ کے گرد گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا سے عشاق کھنچتے ہوئے بیت اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ذرا کبھی اس کے پس منظر پہ غور کریں، اس کی گہرائی پہ غور کریں کہ یہ ساری جو آپ کو محفل سری ہوئی نظر آتی ہے، یقیناً یہ کسی کے حسن ظن کا نتیجہ ہے۔ جب حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر آنے لگے، جس کو حفیظ جلندری نے اپنے الفاظ میں بڑا نقشہ کھینچا ہے، اس نے کہا سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا اور تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، اے مالک میں اپنے عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ سامانی میں شان صد بہاراں دے۔ الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے،
بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، لے اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر جب آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے سوال داغا کہ ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے رزق کی فراوانی نہیں، انتظام نہیں، ہم یہاں کیا کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ خاموش۔ پھر سوال کیا، جب دوبارہ سوال کیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پروردگار کی طرف اشارہ کیا کہ میں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ کے جا رہا، بلکہ اپنے پروردگار کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں قربان جاؤں اس پاک باز خاتون کی عظمت پر کہ فوراً جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے یہ جملہ سنا تو فوراً کہنے لگی اچھا اگر میرے پروردگار کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ۔ یہ حسن ظن تھا ان کا حسن ظن تھا کہ پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے حسن ظن کی بدولت اللہ نے ان کو کتنا عظمتوں کا اور رفعتوں کا مقام عطا کیا کہ ان کی برکت سے، ان کے حسن ظن کی بدولت نہ صرف بیت اللہ کی بہاریں قائم ہے، بلکہ اللہ نے اس کے حسن ظن کی بدولت ان کو ایسا آب زمزم کا تحفہ دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کے حسن ظن کی بدولت ملنے والے تحفے کے اوپر رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس پانی کو اگر پیاسا پیتا ہے سیراب ہو جاتا ہے، بھوکا پیتا ہے بھوک مٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ بیمار اس پانی کو پی لیتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا ان کے حسن ظن کی بدولت اللہ نے یہ مقام دیا؟ انہوں نے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کیا۔ وہ پتھریلی زمین سے ایک بچے کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہونا عقل سے ماورا ہے، عقل میں نہیں آتا، لیکن رب نے کہا جو میرے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، جو میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے، جو یہ سوچتا ہے میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرے گا، میرا رب میرے ساتھ اچھا کرے گا، اللہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے ساتھ کبھی برا ہونے بھی نہیں دیتا۔ اس کے سارے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنے والا اگر کوئی ہے تو اس کا پروردگار ہے، جو اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان سب سے زیادہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس بندے کو اس کے رب سے بدگمان کر دے، بدگمان کر دے۔ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے وزیر مشیر اس کی پوری مجلس بیٹھی ہوئی تھی، بادشاہ سلامت نے پھل اٹھایا، چھری لی، پھل کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اب سارے وزیر مشیر دیکھ رہے ہیں کہ آج بادشاہ سلامت اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ رہے ہیں۔ اب بادشاہ پھل کاٹتے کاٹتے اچانک ہوا کیا کہ چھری بادشاہ کے ہاتھ پہ لگ گئی۔ اب بادشاہ نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں، تو اسی وقت جب چھری لگی ہاتھ کی انگلی کٹ گئی، اور بڑی زور سے چھری لگی، انگلی کٹی، فوراً اس کے اوپر انہوں نے پٹی وغیرہ باندھی۔ تو وزیر جو قریب بیٹھا ہوا تھا، خدا شناس تھا، اللہ والا تھا، اور اللہ کے حکموں کو اور اس کی منشیات کو اور اس کی منشا کو سمجھنے والا تھا، فوراً کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کی انگلی کٹی ہے، یقیناً اس میں بھی کوئی بہتری ہے، یقیناً اس میں بھی کوئی بہتری ہے، آپ کی انگلی کٹی ہے، آپ کے ہاتھ کے زخم لگا ہے، یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ بادشاہ اسی وقت چونکہ غصے میں تھا، اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، اس کی انگلی کٹ گئی تھی، بادشاہ کو غصہ آیا، لال پیلا ہوا، فوراً کہنے لگا فوراً اس وزیر کو اٹھا کر جیل میں ڈال دو، یہ اتنا بدتمیز ہے، میرے زخم ہو گیا، اس کام کے اندر اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس کام میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تیری انگلی کٹی ہے، اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس کو اٹھا لو اور اٹھا کر جیل میں ڈال دو۔ اور لوگوں نے اٹھایا، سپاہیوں نے اٹھایا، وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ اب اس زمانے میں لوگوں کی، بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دو دن کے بعد بادشاہ شکار کے لیے نکل گیا۔ اب جب بادشاہ شکار پہ گیا، چلتے چلتے جنگل کے اندر دور نکل گیا، کہیں اپنی سلطنت کے احاطے سے بھی دور چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو وہاں پہ کچھ ایسے جنگلی لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے پاس ایک ایسی مخلوق آ گئی، اب اس کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کر دیا جائے۔ اب وہ بندوں کو ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ، تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بندہ آ گیا، اس کو بت کے نام پہ ذبح کر دو۔ اب بت کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے بادشاہ کو انہوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد
جب اس کو ذبح کرنے لگے اچانک ان کی نظر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ تو زخم ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ اب انگلی کٹی ہوئی دیکھ کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ جیسے ہم عیب دار جانور کی قربانی نہیں کرتے، جس جانور میں عیب ہو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ قربان نہیں کریں گے، اسی طرح انہوں نے دیکھا یہ تو عیب دار ہے، اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کو ہم اپنے بت کے نام پہ قربان نہیں کریں گے۔ انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بڑی خوشی کے اندر واپس آتا ہے، واپس آ کر اپنے وزیر کو طلب کیا اور بلایا، اور بلا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا یار تو نے بات صحیح کی تھی کہ واقعی اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو میرے ہاتھ کی انگلی کٹ گئی، اگر آج میرے ہاتھ کی انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میں ذبح ہو جاتا، لیکن تیری دوسری بات میری سمجھ سے باہر نہیں، میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تو نے کہا تھا ہر کام میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، مجھے یہ بتا میری انگلی کے کٹنے میں تو حکمت ہے، تیرے جیل میں جانے کے اندر کیا حکمت؟ تو بھی تو جیل میں گیا نا، میں نے تجھے اس دن سے کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے، تو جیل میں پڑا ہوا ہے، تیرے جیل میں جانے کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، حکمت بڑی واضح ہے، اگر آپ اس وقت شکار پہ گئے ہیں، میں جیل میں نہ ہوتا تو یقیناً میں آپ کے ساتھ شکار پر ہوتا، اور آپ کو وہ لوگ چھوڑ کر میری قربانی کر دیتے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے مجھے جیل میں ڈلوا کر موت سے بچا لیا، ان درندوں کے ہاتھوں میں جانے سے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی کہ حقیقت میں ہمارے ہاتھ پہ لگنے والا زخم، ہمارے دل پہ لگنے والا زخم، ہماری کوئی بھی پہنچنے والی تکلیف اللہ کی کوئی نہ کوئی مشیت ہے، اس میں یقیناً ہمارے حق میں بہتری ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں اپنے بندوں کو آزما کر دیکھتا ہوں، میں اپنے بندوں کو پرکھ کر دیکھتا ہوں، کبھی اس پر کوئی امتحان ڈالتا ہوں، کبھی کوئی امتحان ڈالتا ہوں، کبھی کوئی امتحان ڈالتا ہوں، لیکن ان سارے حالات کے اندر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو بندہ صبر کرنے والا ہے میں خوشخبری اس کو دیتا ہوں، اگر ساری تکلیفوں کے اوپر ناموافق حالات کے پیش آنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے الحمدللہ میرے اللہ نے جو کیا یقیناً اچھا ہوگا، یقیناً بہتری ہوگی اس میں، تو یقین جانیے گا اللہ ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کے بگڑے ہوئے معاملات کو بھی، اس کے بگڑے ہوئے معاملات کو بھی اللہ رب العزت کی ذات درست فرما دیتی ہے، اس کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب ہجرت پر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور جب غار کے اندر تشریف لے گئے اور دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے دہنے پر پہنچے، تو وہاں پر آ کر جب دشمنوں نے دیکھا کہ ہمیں یہاں تک تو نشان ہائے قدم مل رہے ہیں، اس سے آگے نہیں مل رہے، تو حضرت ابو بکر صدیق بھی نیچے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ان کے پاؤں نظر آ رہے کھڑے ہونے والوں کے، کہا یا رسول اللہ ہمارا دشمن تو ہمارے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت اپنے رب پر حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر تیرا ان دو شخصوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہوتا ہے، جن کا تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ لا تحزن، قرآن نے ان الفاظ کو نقل کیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے دنیا کے کسی غم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کسی پریشانی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو پریشان نہ ہو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے امت کو ایک سبق دیا ہے کہ پریشانی کے حالات آ جائیں، کاروباری تنگی آ جائے، گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، تو اس پر یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، میں ہی ملا ہوں اللہ کو مصیبتوں کے لیے۔ نہ جانے نعوذ باللہ ہم کیا کیا جملے اپنی زبان سے بول جاتے ہیں، ہمارا ہی گھر تکلیفوں کے لیے ملا ہے، ساری پریشانیاں ہمارے ہی گھر میں ٹوٹنی ہیں۔ اب اس طرح کے جملے ہمارے معاشرے میں گردش کرتے ہیں، عام طور پر بولے جاتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے ہمارے گھر میں ہی آتی ہے، جب نقصان ہوتا ہے کاروبار میں میرا ہی ہوتا ہے، جب میں کوئی دعا مانگتا ہوں میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح کے جملے انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے قریب کرنے والے جملے کیا ہیں؟ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ میرے ساتھ اچھا کرے گا، میرا اللہ میرے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا۔ جناب زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد اولاد کی نعمت سے جھولی خالی ہے، اولاد نہیں ملی۔ اب جناب زکریا علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے،
مایوس نہیں ہوئے کہ اب مجھے اولاد نہیں ملی لہٰذا میں اب پریشان ہو جاؤں کہ مجھے اولاد نہیں ملی. فوراً کیا کہنے لگے؟ ربی انی وہن العظم، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. اے میرے پروردگار دعا کے لیے ہاتھ کہاں اٹھائے؟ اچھا یہ ہوا کیسے؟ جب مریم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا بے موسم پھل ان کے کمرے میں اللہ دے رہے ہیں بغیر اسباب کے. زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام تھی. یہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں تھی. تو کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے آ کر دیکھا کہ وہ تو پھل جو ہیں وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، بے موسم پھلوں کا ڈھیر. کہا زکریا یا مریم انا لکی ھذا، یا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے فوراً کہا یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرے اللہ نے میرے لیے پھلوں کا انتظام کیا. فوراً دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اللہ اولاد کی نعمت کیوں عطا نہیں کر سکتا؟ فوراً ہاتھ اٹھا لیے، کہا ربی انی وہن العظم، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الراس شیبا، اور میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. قال انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور پروردگار میں تجھ سے مانگنے میں نا امید نہیں ہوا، میں اب بھی تجھی سے مانگتا ہوں، تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلاتا ہوں، تیرے دروازے پہ جھولی پھیلاتا ہوں، تو میری جھولی کو اولاد کی نعمت سے بھرپور فرما دے. یہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں، ادھر دعا کی ہے اور اللہ نے دیکھا یہ بندہ مجھ سے مایوس نہیں ہوا. فوراً رب العالمین نے کیا کہا؟ اے زکریا تو نے مجھ سے نا امیدی کا اظہار نہیں کیا، مایوسی کا اظہار نہیں کیا، لہٰذا اب تجھے میں جو بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے جو اولاد عطا کروں گا وہ بیٹا تیرا ہوگا اور نبی میرا ہوگا. وہ بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، صالح بیٹا دوں گا، اور تیری اولاد سے، تیری آگے آنے والی نسلوں سے نبوت کے چشمے جاری کر دوں گا کہ اس سے نبوت جاری ہو جائے گی. میرے بھائیوں، جب انسان اپنے اللہ سے امیدیں اچھی رکھتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ اچھا کرے گا، یقین جانیے گا اس کے بگڑے ہوئے معاملات بھی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب یہ بندہ اللہ سے بدگمان ہوتا ہے کہ میرے معاملات تو سیدھے ہونے ہی نہیں، میں نے تو سدا ایسے ہی رہنا ہے، تو پھر انسان انہی پریشانیوں کے اندر دنیا سے چل پڑتا ہے، انہی پریشانیوں کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. جب اللہ